بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات جماعت ہشتم مضمون اسلامیات، آج دوسرے ہفتے کا ہم حصہ سوم یعنی تیسری کلاس میں یہ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرض معین یعنی رمضان کے روزوں کے احکام اور روزوں کی قضا اور کفارہ، یہ دو ٹاپکس ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کلاس میں آپ لوگوں نے روزے کی اہمیت، فضیلت اور وہ فوائد پڑھ لیے تھے، اور آج ہم وہ اس کے احکامات پڑھ لیں گے اور اس کی قضا اور کفارہ کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ طالبات آپ سب اس بات سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، رمضان المبارک کے روزے ان پر کیا ہیں؟ فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی فرضیت کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں جب وہ کیا ہوں؟ بالغ ہوں، اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کن اعذار یعنی کون سے ایسے عذر ہیں کہ جس کی وجہ سے شریعت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض معین یعنی رمضان شریف کا روزہ نہ رکھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ سب سے پہلا عذر ہے ہمارے پاس وہ ہے مسافر ہونا، یعنی کوئی شخص وہ سفر کی حالت میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سفر کی حالت میں نمازیں بھی قصر ہو جاتی ہیں، تو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے تاکہ مسافر کے لیے کیا ہو؟ آسانی ہو۔ اسی طرح دوسرا عذر کیا ہے؟ بیمار ہونا، یعنی کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار ہو جائے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب اس کو روزہ نہ رکھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو، یعنی اتنا ضعیف ہو کہ اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چوتھا عذر ہمارے پاس کیا ہے؟ حاملہ ہونا، یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کو اس کی ذات کو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچ جائے تب بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح دودھ پلانا، یعنی بچے کو یا ماں کو وہ دودھ پلانے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے، تب بھی روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور آخری عذر ہمارے پاس کیا ہے؟ حیض یا نفاس کی حالت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ وہ شرعی اعذار ہیں۔ اگر یہ عذر ان میں سے کوئی ایک عذر کسی شخص میں پایا جاتا ہے تب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بلا عذر روزہ چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، اگر عذر کے بنا پر وہ روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان شرعی اعذار کے بنا پر، تو پھر بعد میں اگر طاقت ہو تو پھر کیا ہے؟ روزہ رکھنا، یعنی اس کی روزے کی قضا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور رمضان شریف میں وہ روزہ رکھنے کی جو اجر اور ثواب ملتا ہے وہ قضا سے نہیں ملے گا۔ ہاں، روزہ وہ جو قضا ہے اس سے فرض ہمارا ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سحری۔ سحری کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو سحری بھی کرتے ہیں، تو جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے یعنی صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں۔ اور سحری کرنا وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سحری کا اصل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے، اور سحری کرنا چونکہ سنت ہے اس کا جو ثواب زیادہ ہے، لہٰذا اگر کھانا دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی سنت کی وجہ سے ثواب کی نیت سے ایک دو لقمے کھا لینے چاہیے۔ کلیئر؟ اب آ جاتے ہیں روزے کی نیت اور وقت۔ ظاہر ہے روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا بھی کرنا ہے؟ نیت بھی کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ تو نیت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، یعنی ارادے کو کہتے ہیں نیت۔ تو روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ نیت کی ہو، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی، رات سے اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا اور صبح روزہ رکھ لیا، تو اس طرح سے کوئی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ارادہ کرنا ہوگا۔ دل کا ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دل سے ارادہ کر لے تو یہ بھی کافی ہے، اگر زبان سے اقرار کر لے، زبان سے بھی کہہ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کلیئر؟ روزے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک۔
दिन से मुराद जो है वो शरई दिन है, यानी हम जो कहते हैं ना पूरा दिन रोज़ा रखा, तो ये जो पूरा दिन यहाँ से जो मुराद है वो शरई दिन है कि शरीयत में दिन कौन सा है। तो शरई दिन क्या होता है, वो सुबह सादिक से लेकर कब तक होता है, गुरूब आफ्ताब, तो ये शरई दिन होता है। अब सुबह सादिक अगर हमारे 4 बजे हो रही है, ठीक है, सुबह सादिक कब हो रही है, 4 बजे, और गुरूब कब हो रहा है, 6 बजे। तो अब इस तरह से जो हमारा शरई दिन बनता है वो कुल 14 घंटों का बनता है। कितने घंटों का, 14 घंटों का। और इस 14 घंटों का जो दिन है यानी शरई दिन, इसका आधा दिन कब हुआ, 11 बजे। तो 11 बजे से पहले पहले रोज़े की नियत कर लेनी चाहिए। क्लियर होगी बात सबको। तो रोज़े की नियत जो है वो रोज़े के लिए करना ज़रूरी है, शर्त है, शर्त नहीं पाई गई तो रोज़ा भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं रोज़े की क़ज़ा। हमने पढ़ा कि रोज़ा जो है वो बग़ैर किसी उज़्र के छोड़ना जायज़ नहीं है, गुनाह क्या है, गुनाह कबीरा है। तो अब अगर शरई उज़्र के बिना पर रोज़ा जो है वो छोड़ दिया है तो अब उन रोज़ों की क़ज़ा करना भी क्या है, ज़रूरी है। क्या है रोज़े की क़ज़ा, अगर कोई शख्स फ़र्ज़ या वाजिब रोज़ा किसी शरई उज़्र के बिना पर उसके मुक़र्ररा वक्त में ना रख सका तो इस छूटे हुए रोज़े के बदले रोज़ा रखना उसको पड़ेगा, और इसी को क्या कहते हैं, क़ज़ा कहते हैं। यानी रमज़ान शरीफ का रोज़ा छोड़ दिया था किसी उज़्र के बिना पर, और अब जो है वो क्या होगा कि उज़्र की वजह से जो रोज़ा छोड़ दिया था उसकी जगह जो है उसके बदले अब उसको रोज़ा रखना पड़ेगा, और ये इसी को क्या कहते हैं, क़ज़ा कहते हैं। यानी वक्त पर अदा नहीं किया लेकिन बाद में उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क़ज़ा किन किन सूरतों में ज़रूरी है, यानी अब यहाँ पर 5 सूरतें आपको बता दी हैं। पहली सूरत क्या है कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा किसी उज़्र के बिना पर ना रख सका। अगर इन 5 आज़ार में से कोई उज़्र पाया गया और किसी शख्स ने इन 5 आज़ार में से कोई उज़्र पाया गया और रोज़ा नहीं रखा और बाद में वो रोज़ा रखना, उसको जो है वो रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है, क़ज़ा करना ज़रूरी है। इसी तरह नज़र मुअय्यन हमने पहले पढ़ लिया था, यानी वक्त मुकर्रर कर लिया, मन्नत मानी और उसमें वक्त भी मुकर्रर कर दिया, यानी फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को रोज़ा रखूँगा। ख़ास दिन उसने मुतय्यन कर लिया तो उस ख़ास दिन का रोज़ा उसने उसी दिन नहीं रखा किसी वजह से, कोई उज़्र की वजह से, तो अब उसकी क़ज़ा भी करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो दिन गुजर गया, रोज़ा किसी उज़्र की वजह से नहीं रखा था और अब रोज़ा नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी क़ज़ा ज़रूरी है क्योंकि वो वाजिब है। अब आ जाते हैं रमज़ान शरीफ या नज़र मुअय्यन का रोज़ा शुरू कर दिया था, फिर कोई उज़्र पेश आ गया और रोज़ा तोड़ दिया, या कोई ऐसी बात पेश आ गई कि जिसकी वजह से रोज़ा टूट गया, तो अब क्या है ये कि ये जो है वो इसकी क़ज़ा करेंगे, ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि रमज़ान शरीफ का रोज़ा या नज़र मुअय्यन का रोज़ा, रमज़ान शरीफ का रोज़ा तो फ़र्ज़ है और नज़र मुअय्यन का रोज़ा क्या है, वाजिब है। तो फ़र्ज़ और वाजिब अगर जो है वो छोड़ दिया किसी उज़्र की वजह से तो उसकी क़ज़ा भी लाजिम होगी। इसी तरह गफलत और सुस्ती की वजह से रमज़ान शरीफ या नज़र मुअय्यन का रोज़ा नहीं रखा तब भी क़ज़ा करना क्या है, ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नफिल रोज़ा। नफिल रोज़ा रख कर तोड़ दिया, यानी कोई जो है क़ज़ा नहीं थी उसके ऊपर, कोई वाजिब उसके ज़िम्मे नहीं थी, बल्कि नफिल रोज़ा रखा। तो अब ये नफिल का जो हुक्म है वो ये है कि नफिल नमाज हो या नफिल रोज़ा हो, अगर शुरू कर दिया है तो उसको मुकम्मल करना ज़रूरी होता है, उसको मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। तो अब नफिल रोज़ा रख कर बीच में तोड़ दिया तो अब चूँकि वो ज़िम्मे पर वाजिब हो गया, इसकी क़ज़ा करना भी क्या है, ज़रूरी है। अब आ जाते हैं रोज़े का कफ़ारा। कफ़ारा क्या होता है, कफ़ारा ये होता है कि गुनाह या ख़ता का जो है वो कोई बदला देना, ठीक है, तो ये कफ़ारा कहलाता है। अगर जो है वो रमज़ान शरीफ का रोज़ा अगर किसी शख्स ने छोड़ दिया है किसी बग़ैर उज़्र के, तो अब क्या करना है, उसका जो है वो कफ़ारा है वो क्या है, 3 सूरतें पहले जो थी वो ये थी कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, या कफ़ारे की नीयत से 2 माह के लगातार रोज़े रखे, या जो है वो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाए। लेकिन अब जो ये एक ग़ुलाम आज़ाद करे ये वाली सूरत अब नहीं रही, क्योंकि जो ग़ुलाम पहले शरीयत में माने जाते थे अब वो ग़ुलाम मौजूद नहीं है, तो अब ये सूरत जो है वो इससे ख़त्म हो गई। अब कफ़ारे की सिर्फ 2 सूरतें बाकी रहेंगी। कितनी सूरतें, 2 सूरतें। पहली सूरत क्या है कि कफ़ारे की नीयत से 2 माह के लगातार रोज़े रखें, ठीक है। अगर इन 2 माह में कोई नागा कर लिया, एक दिन
کر تو پھر سے دوبارہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ اب یہاں پر اس دوسری صورتیں میں بھی صورتیں نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا جو ہے وہ نہیں کھلا سکتا یا نہیں کھلانا چاہ رہا تو وہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر جو ہے وہ جو ہے کھانا دینے کے بجائے پیسے دے دیں یا خشک خوراک دے دیں۔ مثال کے طور پر 1 کلو 662 گرام جو ہے وہ گندم دے دیں، ٹھیک ہے، 60 دن تک، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ کلیئر ہوگی بات سب کو؟ اس کے بعد جو ہے وہ ہم رمضان کا قضا روزہ اگر کسی شخص نے رکھ لیا، مثلا اب یہ ہم نے پڑھا نا کہ قضا روزے رکھنے ہیں، رمضان شریف کا اگر روزہ چھوٹ گیا تو پھر کیا کرنا ہے، قضا رکھنا ہے۔ تو قضا رکھنے کے لیے تو دن اور وقت مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اور اس قضا میں بھی اس کو کوئی اس طرح کا عذر پیش آ گیا کہ وہ قضا روزہ بھی ٹوٹ گیا، تو اب وہ صرف ایک ہی روزے کی قضا کرے گا، یعنی رمضان شریف کا روزہ، کیونکہ وہ قضا کر رہا تھا، چونکہ پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ صرف رمضان شریف کے روزے کا ہی کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ کلیئر ہوگی بات سب کو؟ اور اسی طرح جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا اگر ایک ہی روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے تب بھی جو ہے یہ ایک ہی جو ہے وہ کفارہ دیا جائے گا، لیکن اگر رمضان شریف کے 2، 3، 4 اس طرح کے کئی دن کے روزے چھوڑ دیے تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، 2، 3 چند کفارے واجب نہیں ہوں گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ ہمارا جو ہے وہ لیکچر مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی عملی کتاب پر۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ جو ہے وہ 2 سوالات کر چکے ہیں، امید ہے وہ آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 آپ کے پاس ہے کہ بغیر عذر کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بتلائیے کہ وہ کون سے عذر ہیں کہ جن کے بنا پر رمضان المبارک کے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، اور کیا بعد میں ان روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ سوال جو ہے کافی جو ہے وہ لمبا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو بہت کم جگہ دی ہے، لہٰذا جو ہم نے پہلے جس کاپی میں اپنے سوال نمبر 1 کیا تھا اسی کاپی میں آپ کو یہ سوال بھی کرنا ہے، یہ کاپی میں کرنا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اور یہ آپ کو جو ہے وہ درسی کتاب سے یہ مل جائے گا لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آئیے سوال نمبر 4، روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ بھی ہم نے پڑھا نیت کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزوں کی نیت ہیڈنگ آئے گی، یہ بھی آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ کیا ہے نیت؟ ارادے کو کہتے ہیں، پس دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے اور زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت یعنی روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا شرط ہے۔ رمضان شریف نذر معین، سنت اور نفل روزوں صرف روزے کا ارادہ کر لینا کافی ہے، اور نذر غیر معین رمضان کی قضا اور کفارے کے روزے میں خاص ان روزوں کی نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کلیئر؟ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 5، شرعی دن کب سے کب تک کہلاتا ہے؟ شرعی دن ہم نے ابھی پڑھا کہ شرعی دن کون سا ہے؟ شرعی دن صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ مثلاً اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے کیا ہو؟ غروب آفتاب، تو اب شرعی دن ہمارے پاس کیا ہے؟ 14 گھنٹوں کا ہوا۔ کلیئر؟ سوال نمبر 6 ہے سحری کسے کہتے ہیں؟ سحری بھی ہم نے پڑھ لیا کہ آخری رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں۔ سحری کا وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے، اور سحری کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تب بھی کیا کر لینے چاہیے؟ 2 لقمے کھا لینے چاہیے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ کام ہے، گھر کا کام۔ سوال نمبر 3، 4، 5، 6 یہ آپ نے کر لینا ہے۔ سوال نمبر 3 کاپی میں کرنا ہے، اور باقی 4 اور 5 اسی طرح عملی کتاب میں کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے دوسرے ہفتے کے تمام لیکچرز مکمل ہوتے ہیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔